बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नौजवान, हम कहते हैं हमारे मुल्क का असासा हैं, हम कहते हैं कौम के मेमार हैं, हम कहते हैं मुस्तकबिल के मेमार हैं, कौम को सहारा देने वाले हैं। लेकिन ये नौजवान बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, ये नौजवान अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये नौजवान ख़ुदकुशी कर रहे हैं, ये नौजवान मायूस हैं। ये वो नौजवान हैं जो कि अपने आप से तंग आ चुके हैं, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये मुकाबला, एहसास कमतरी हमारे नौजवानों को दीमक की तरह चाट रही है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आज अगर हम कॉलेजेस में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, मुझे अपना टाइम याद आता है, तब सिर्फ एजुकेशन थी। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आज से कोई 10 साल पीछे चले जाएं, ये माहौल नहीं था। तालीम का मतलब, एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेशन था, तालीमी इदारों में वो इन्वायरमेंट था। बट अब क्यों नहीं है? सवाल ये है, हमारे नौजवान किस डगर पर चल गए हैं? हमारे नौजवान क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? हमारे नौजवान क्यों नशे की लत में मुब्तला होते चले जा रहे हैं? सोशल मीडिया ने तबाही कर दी है, बिगाड़ डाल दिया है। इस सोशल मीडिया को ख़त्म करना शायद अब ज़रूरत बनता चला जा रहा है। अगर ये आगे बढ़ रहा है, इसको सही डगर पे लेके चलना है, तो नौजवानों को किस तरह से लेके चलना है? इस तबाही से, इस गंद से, इस दलदल से अपने नौजवान को बचाना किस तरह है? नहीं तो आप हर रोज़ खबर ये सुनेंगे कि फ़लाँ नौजवान ने खुदकुशी कर ली, फ़लाँ नौजवान नशे की लत की वजह से मर गया, फ़लाँ नौजवान किसी माँ का इकलौता बेटा जो कि नशे का आदी बन चुका था, जो इंजेक्शन लगाने का आदी बन चुका था, उस नौजवान ने नशे के लत में अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। ये चकाचौंध रोशनी जो कि तबाही की तरफ लेके जा रही है, इसके आगे बंद कैसे बांधना है? माँ बाप को क्या करना है? असातिज़ा को क्या करना है? ये दोस्त के नाम पर जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, अपने बच्चों को इनसे दूर रखें। वो दोस्त जो कि आपके बच्चों के दुश्मन हैं, असल में उन पे नज़र रखें। आपका बच्चा तबाही की तरफ जा रहा है, आपका बच्चा उस दोस्त को इतना आइडियलाइज़ कर रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी खाता चला जा रहा है। फ़लाँ दोस्त की तो गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? फ़लाँ दोस्त के पास तो ये वाला मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है? अगर यही कुछ होता रहा, यही मुकाबलाबाजी होती रही, तो फिर आप यही ख़बरें सुनेंगे कि फ़लाँ बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, फ़लाँ बच्चा डिप्रेशन में चला गया, एहसास कमतरी में चला गया। ये डिप्रेशन, ये मुसलसल परेशान रहना, नौजवान तो ऐसा नहीं था। हमारे बच्चे जिन्होंने आगे चलकर इस मुल्क को संभाला देना है, जिन्होंने आगे चलकर हमें संभाला देना है, अगर वही डगमगाते रहे, अगर वही परेशान रहे, अगर वही मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहे, तो इसका जवाब कौन देगा? इन मसाइल की तरफ रोशनी डालना वक्त की अहम ज़रूरत है। जगाना है उन माँ बाप को जिनके बच्चे जो मर्ज़ी करते चले जा रहे हैं, उनको नहीं पता। मसरूफ़ ज़रूर रहे अपनी ज़िंदगी में, काम ज़रूर करें अपने, लेकिन अपने बच्चों पर नज़र रखें। हमारे साथ माहिर नफ्सियात है ताहिरा रुबाब। आज के शो में उन्हें खुश आमदीद कहेंगे और नौजवानों को हमने किस तरह से संभाला देना है। ये नौजवान बड़े मुश्किल हैं आज के, इनको अगर आप ज़्यादा बंद बांधने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ताहिरा की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है ताहिरा? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मेरी बातों से एग्री करती हैं? 100% एग्री करती हूँ, एंड मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एग्री नहीं करेगा आपकी बात से, बिकॉज़ हमारी जेनज़ीज़ जो हैं वो एक अच्छी ब्राइटन जनरेशन तो ज़रूर हैं, और वो ऐसी जनरेशन है जो कि ओपन है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ताहिरा, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है, हम डर रहे हैं इन नौजवानों से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज का माँ बाप खौफज़दा है अपने बच्चे से। बिल्कुल एग्री। आज अगर 16 साल का वो बच्चा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, हमारे माँ बाप नहीं डरते थे हमसे। नहीं, हम डरते थे, हम डरते थे, हम कांपते थे। एग्जैक्टली। हम वो जनरेशन थे कि अपने वालिद का सामना, अब मुझे पता ना मेरे वालिद कितने फ्रेंडली थे, मतलब उन्होंने हमारी लड़कों की तरह परवरिश किया, बट स्टिल एक आवाज पे एग्जैक्टली आंख का इशारा बस काफी था वो। काफी होता था। अब जो जनरेशन है उससे माँ बाप डर रहे हैं, क्यों? बिकॉज परवरिश के जो डायनामिक्स हैं ना वो चेंज हुए हैं। जो अभी के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पिछले मिलेनियंस थे जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग देखी थी, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। अब ये जो जनरेशनल शिफ्ट आया है, उस स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग को लोगों ने बहुत ही फ्रेंडली, माँ बाप से ज़्यादा फ्रेंड्स बनने के ऊपर फोकस जो है वो रहा है हमारी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उसके लिए।
اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہم بینگ پیرنٹس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ نہیں کر پائے کہ ہم پیرنٹس بھی بنیں اور فرینڈس بھی بنیں. تو ہم نے ان کو لبرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ, بچے کی بات مانو, بچے کی بات مانو, بچے کی بات, یس بچے کی بات ضرور ماننی چاہیے, مگر اس کے بہت کلیئر کٹ جو ہیں وہ پرنسپلس ہیں. اس کے اوپر آپ ایون گوروں کو دیکھ لیں, وہ سب کچھ نہیں مانتے. ہم ان کو سب سے بگڑی ہوئی قومیں اور سب سے جو ہے لاپرواہ یا جس کو کہتے ہیں آپ گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ کہتے ہیں, وہ ان کی ٹریننگ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ سخت ٹریننگ ہے, بہت زیادہ سخت ٹریننگ ہے. اور وہاں پہ نو کا مطلب نو ہے. ہمارے یہاں پہ کیونکہ ہم ایک ایسی کنفیوزڈ قوم ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایکچولی ہم اپنے بچے کو کن لائنز کے اوپر ٹرین کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس وہ وہ ایک روڈ میپ نہیں ہے جو ہمیں یہ ایک لائن دے سکے کہ ایکچولی ہمارا بچہ, ہمارا گول یہ ہے پیرنٹنگ کا کہ ہم اپنے بچے سے یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ڈگریز ارن کر لے, اچھے گریڈز لے آئے, A+ اس کے ہو جانے چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کوسچن مارک پیرنٹنگ پہ. یس, الٹیمیٹلی آپ کہیں سے بھی پکڑ لیں گے کان, جدھر سے مرضی پکڑیں, کویسچن مارک پیرنٹنگ ہے. کیونکہ بچے کو دنیا کے بعد دنیا میں جب وہ آ جاتا ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہے نا اس کے. انہوں نے اپنے بچے کو کیا سکھایا, کیا کیا, کیسے ٹریننگ کی, اس کو کیا گولز دیے, اس کی کیا ویلیوز سیٹ کی, ماں باپ نے کی ہیں. اگر ماں باپ اس میں کہیں اپنی وہ جو ان کی ایفرٹ تھی اس کو نہیں پراپرلی دے پائے تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. پچھلی جنریشن, کیونکہ جو پیرنٹس کی پچھلی جنریشن تھی اس کے اوپر فائنینشیل برڈن اور فائنینشیل کمپٹیشن بہت زیادہ تھا. اس فائنینشیل کمپٹیشن کے چکر میں اور فائنینشیل برڈن اور انڈیپینڈنس کے چکر میں, کیونکہ ہماری ہی جنریشن ہے نا, پرانی جنریشن جو ہے بیسیکلی, تو انہوں نے دے فوٹ فار دس کہ ان کی انڈیپینڈنس بھی رہے اور فائنینشلی بھی وہ اسٹرانگ ہو جائے. اس چکر میں بچے نگلیکٹ ہوئے ہیں. بچوں کے بارے میں کیونکہ ہم نے بہت سارا, ہمارا سوشل میڈیا بتاتا ہو بچے کو مارے نا, یس بالکل بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں, مگر بچے کے ساتھ سختی نہ کریں, بچے کو یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. تو جب آپ نے اتنے سارے بغیر کسی ایک پیرامیٹر کے, بغیر کسی لائن آف ایکشن کے چیزیں بس پھینک دی ہیں جس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی بچے کو مارے نا, ہاں بچے کو نہ کہیں تو پھر کیا کہیں. ایگزیکٹلی. اب یہی بات ہے کہ بچے کو آپ نے, ہم سوچتے کیا ہیں, بچے کو کہاں پتہ چلتا ہے, بچے کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کو پتہ ہے اس نے روتے رہنا ہے جب تک اس کو اس کی مرضی کی چیز نہیں مل جانی. ایسے ہی ہے. تو ابھی بچے کو نہیں پتا, آپ سب کو اس کو آپ ٹرین کرتے جا رہے ہیں, آہستہ 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 ٹرین کرتے جا رہے ہیں. اور پھر کیونکہ میں دوبارہ سے پیرنٹنگ پہ جاؤں گی کہ اس وقت موبائل اور سوشل میڈیا جو تھا وہ نیا نیا ایمرج ہو رہا تھا. جو ہماری جینزیز ہیں اس وقت ایمرج ہو رہی تھی چیزیں, ٹھیک ہے. وہ ایمرجنس جو ہے, آپ کو پتہ ہے جب ٹرانزیشنز آتے ہیں تو وہ بڑے اسموتھ نہیں ہوتے ٹرانزیشنز کبھی بھی. آپ کی کوئی نہ کوئی جنریشن اس کے بھینٹ چڑھتی ہوتی ہے, اور پھر آپ اس جنریشن نے جو ہے, آپ دیکھیں کہ موبائلز کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پچھلے 10-15 سال سے تو ایسے ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی, آپ کو نظر ہی نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ اور. تو جس جنریشن کی ٹریننگ موبائل نے اور سوشل میڈیا نے کی ہے, آپ اس سے کتنی اسٹیبلٹی کی امید کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا جس کے اوپر کوئی بھی آپ کو کوئی بھی بات, ایسی بات, بہت کم چینلز اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کو فیکچول انفارمیشن دیتے ہوں گے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتے. زیادہ تر کیا ہے, ہلڑ بازی ہے. اس قوم کا ہیرو ٹک ٹاک ہے. تو جب جس قوم کا ہیرو ٹک ٹاک ہے, اس کا رول ماڈل ٹک ٹاک ہے, تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ جنریشن, اس کے اٹینشن سپین کہاں جائے گا. آج کی جنریشن جو یہ جو ہمارے جینزیز ہیں اور جو ہمارے ایون الفاظ آنے والے ہیں, اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ ان لوگوں کا اٹینشن سپین سیکنڈز کے بغیر نہیں ہے. یہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کٹ دا کریپ, پلیز کم ٹو دا کنکلوژن. کیا کہنا کیا, دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن کہ پیچھے کیا بات ہے, وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, اس کا پرپس کیا ہے, ہم آپ کو کیا سمجھا. دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن. وہ آپ کو کہیں گے پلیز کٹ دا کریپ. تو اس میں جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے. آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ آپ کو ٹوکیں گے, لسن ٹو می. مطلب میری اپنی بچی ہے, سم ٹائم مجھے اس کا بیہیویئر بڑا وہ انوائنگ لگتا ہے. میں کبھی بات کرنے کی کوشش کروں کہ تو کہے گی نو مور, پلیز لسن ٹو می. مطلب آپ حیران رہ جاتے ہیں. بالکل, یہ
अना जो अभी आपकी बच्ची बात कर रही है ना, वो शायद चीज़ों को समझने की बात कर रही है, उसका सवाल है जिसको हमें सुनने की ज़रूरत है। पिछली जनरेशन जो हमारी थी, हमें सुना नहीं जाता था, हाँ, बस कह दिया जाता था। इस जनरेशन को सुना जाता है, ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं, ये कहते सुन लो। मसला ये है कि वो कौन सा ऐसा एक मीडियम पॉइंट जो है वो होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, जहाँ पे हम सब आने वाली जनरेशन और पिछली जनरेशन कंबाइंड होंगी। ये मुश्किल है, मगर ये पॉसिबल ज़रूर है। हाँ, इसको क्रिएट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और वो तब एफर्ट हो पाएगी जब पेरेंटिंग हमारा पहला अहम काम होगा। जब पेरेंटिंग को हम इतना फोकस कर, हमारे माँ बाप जो थे उनके लिए बहुत बड़ा फोकस था कि उनकी औलाद बिगड़ ना जाए। हाँ। माएँ कैसे बाहर फिरती थी बच्चों के पीछे कि ये कहीं गंदी या बुरी सोहबत में तो नहीं बैठे हुए। लड़कियों को कितनी स्ट्रिक्टनेस थी कि वापस आपने अपने टाइम पे आना। ऐसे ही है। यस, सारी लिबर्टीज होनी चाहिए बच्चों के पास, मैं उससे डिसएग्री नहीं करती, मगर उतनी लिबर्टीज जितनी कि आपका बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती सेहत के लिए ज़रूरी है। ये ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत, इसको मेंटेन रखना है। ताहिरा मेरे साथ है, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सवाल ये है कि वो चीज़ें जिनको हम बात करते हुए ताहिरा परेशान हो जाते थे, शायद बड़ों के सामने ही नहीं करनी, बहुत ओपन हो चुकी हैं, और वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की वजह से हैं। अब हमारे नौजवान जो हमसे बातें छुपाई जाती थी वो हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। ट्रू। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना मिलती जा रही हैं। आपके साथ कौन लोग हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, ये नौजवानों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। किस तरह से हमने क्या हर इन्फॉर्मेशन अपने बच्चे तक पहुंचानी है? अच्छी बुरी बात जिसमें भी टाइम है, जिसको नहीं पता चलना चाहिए, हम कहते हैं वो भी बता दो। क्यों बता दो? अच्छा, एक बात जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना, क्योंकि बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसके पास एक सोर्स मौजूद है, मोबाइल, उसके पास हर इन्फॉर्मेशन है। अब और उसके फ्रेंड्स हैं, फिर हम कहते हैं पता होना चाहिए। हाँ, बच्चियों को पता होना चाहिए। यस, उसकी जो रीजंस हैं वो ये हैं कि जब आप बताएंगे, आप एज अप्रोप्रिएटली बताएंगे। अब जो गुड टच और बैड टच का जिक्र किया जा रहा है, हमसे किसी ने नहीं किया था। गलत किया था ना, करना चाहिए था, क्योंकि हमारे टाइम पे आपको पता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि जी एक्चुअली ये गुड टच और बैड टच है। और इतना ज़्यादा वो इंसिडेंट्स हम कभी जुर्रत भी नहीं कर सकते थे अपनी अम्मी को बताने की। और जब बताने की भी बात आती थी तो अम्मा कहती थी तुमने खुद मैनेज करना, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था हुआ क्या है। सो एटलीस्ट आज की मदर को गुड टच और बैड टच का पता है, और आज की बच्ची के पास ये कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि वो अपनी माँ को आगे उतना ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, उतना ही, क्योंकि हमने नहीं बताया ना, we did not fulfill our responsibility। सोशल मीडिया ने बताया है, फ्रेंड्स ने बताया है, शेयरिंग ऑफ वीडियोस ने बताया है। जब आपने खुद एक बच्चे की ज़हन साजी नहीं की, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं मैं किया। आपको दावे से कह सकती हूँ, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो है, अब मैं क्या नाम लूँ उसका, हर मोबाइल फोन में मौजूद। ओह यस, आई एग्री विद यू। हर मोबाइल फोन में मौजूद है, तबाही है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं नहीं देख सकती। और वो हीरो है, यू वोंट बिलीव कि मैंने लोगों के ऐसे कमेंट्स सुने उस बारे में कि लोगों ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, लोगों ने उसको एज हीरो लिया है, एज बहुत। और ये हमारी यंग जनरेशन की चीज़ें जो हैं वो हैं, मतलब आसान रसाई है ना। पहले होता था जी आपने कोई वीडियो देखनी, आप कहाँ जा रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब तो एक मोबाइल में गई और फिर फैल गई, वो तबाही है। वो आपके नौजवान को कहाँ लेके जा रही है। और फिर आप अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे अना, अगर आप टिकटॉक खोल के देख लो, आप इंस्टा को खोल के देख लो, आपको बहुत ज़्यादा जो मवाद मिलता है वो अराउंड दिस, इस चीज़ के जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी चीज़ के अराउंड मिलता है। आपको एक्सप्लिसिट मवाद बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आना शुरू हुआ है। और इवन मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही वाहियात, ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ही वाहियात किस्म के मवाद टिकटॉक पे आपको नज़र आते हैं, जिसमें लैंग्वेज तो छोड़ दीजिए आपकी क्या यूज़ होती है, एक्शंस हो रहे होते हैं।
اور وہ چیزیں آپ کی جب یوتھ آپ کی، اور دین اگین آپ کو یہ آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہے کہ آپ کی جنریشن جو ابھی چل رہی ہے وہ زیادہ فوکسڈ کس چیز کے اوپر ہے. وہ تو اس چیز پہ فوکس نہیں ہے کہ اس نے اپنی ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہ تو اس چیز پہ فوکس نہیں ہے اس نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس نے اپنی ذہن سازی کرنی ہے، اس نے اپنی معلومات کو بہت زیادہ بڑھانا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ معلومات اس کے پاس ہے. لیکن وہ الٹیمیٹلی بیٹھی ہوئی صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کی ہوئی، اینڈ دیٹ از یور فزیکل ریلیشن شپ، جو کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھے جانے والا کانٹینٹ جو ہے وہ یہ ہے. اور ٹک ٹاک بھی اس سے بڑا پڑا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اور ویوز بھی آپ کو اس پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جب پیرنٹس خود انفارمیشن دیں گے نا انا، تو وہ ایج اپروپریٹ ہوگی. وہ یہ نہیں ہوگی کہ 10 سال کا بچہ جو 18 سال کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہوگا. آپ نے اس کو میں مان لیتی ہوں، میں یہ کر لوں گی، بٹ اس موبائل فون کا کیا کروں؟ مجھے الٹیمیٹلی ایک ایج پر اپنے بچے کو یہ دینا ہی دینا ہے. اب میں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ سب کچھ موجود ہے، میں اس کو کیسے روکوں گی؟ بالکل آپ روک سکتے ہیں. وہ میں نہیں روک سکتی نا. اب میرے بچے کے ہاتھ میں جب یہ آ گئی تو پھر یہ تباہی آ گئی ہے. میں نے اپنے بچے سے اس کی ٹائملی ہر انفارمیشن جس سٹیج پہ اس کو جو چاہیے میں نے وہ بتا دیا. میں نے اس کی ایک اچھی گرومنگ کر دی. اب مجھے اس کو موبائل دے کر یونیورسٹی کالج بھیجنا ہے. اب کیسے کنٹرول کروں؟ اب جب آپ یہ ضرور یاد رکھیے کہ جب آپ کا بچہ 15-16 سال کی ایج میں ایج اپروپریٹلی ٹرین ہو جاتا ہے، پھر اس کی چیزوں کے خراب ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اچھا، کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے آپ سے پتہ ہوتی ہیں. وہ انفارمیشن کو بہت زیادہ انالیسس کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے. اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے نا کہ یہ چیزیں آتی ضرور ہیں، مگر اگر یہ آ جائے تو آپ نے ان کو گزارنا ہوتا ہے آپ کی ایک ایج کے اوپر. آپ نے چیزیں اس کو یہ بات پتہ چل چکی، مگر ایک جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا، اس کو میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو تو کیا وہ کھولے گا دیکھے گا. آپ اپنے بچے کو اگر ایج اپروپریٹلی ٹرین کر رہے ہیں تو چانسز آر لیس کہ وہ اس طرف کی چیزوں کی طرف جو ہے چلا جائے گا، کیونکہ اس کو پہلے سے پتا ہے. جو اس کے دوستوں کو آج مجھے اٹریکشن بتا دے کیا ہے، کیا اٹریکشن ہے کہ جو آپ کو یہ چیزیں نوجوانوں کو بہت اٹریکٹ کر رہی ہیں؟ آپ کا پیئر پریشر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ آج کل ہر لڑکی اور لڑکے کے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈس ہیں. اور وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہے وہ اسکول کے زمانے سے ہیں. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر اتنا زیادہ عام ہو چکا ہوا ہے کہ آپ لوگ لیونگ ریلیشن شپس میں رہ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرینڈس ود بینیفٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے معاشرے میں پڑی ہوئی ہیں. 12-13 سال کی بچی یا بچہ، کوئی فرینڈز ود بینیفٹ، یہ ہم غریب لوگ ہیں نا، ہماری جنریشن اس سے محروم تھی، اس انفارمیشن سے. یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہمیں ڈنڈا بہت اماں ابا کا تھا تو وی کوڈ ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. تو ہماری یہ جو جنریشن ہے جینزیز جو ہیں، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں میں پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں، وہ لوگ جو ہے وہ ان ریلیشن شپس کی کائنڈ کے اوپر ریسرچز چل رہی ہیں. اچھا، یہ ریسرچ چل رہی ہے. میں بہت جلدی آپ سے اس کے ریزلٹس جو ہیں میرے اپنے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ یہ چیز اتنی کامن ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ہم اپنی ریلیشن شپس کو انالیسس کرنے کے لیے سچویشن شپ کو، فرینڈس ود بینیفٹ کو، یہ سچویشن شپ کیا ہے؟ یہ سچویشن شپ یہ ہے کہ آپ اور میں جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا بھی دل دکھا ہوا تھا اور میرا بھی دل دکھا ہوا تھا. وی جسٹ ہوکڈ اپ. اچھا، کوئی ایک سچویشن ہم دونوں کو اکٹھے لے آئی، اور وہ سچویشن اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. اس سچویشن کی وجہ سے دیر از نو ٹائز، کوئی اسٹرنگس اٹیچ نہیں ہے. بس اس سچویشن نے ہمیں ایک فزیکل ریلیشن شپ کی طرف لیڈ کیا ہے. دیٹ سچویشن شپ از دیٹ کہ وہ سچویشن، اور اس میں لوگوں کی ٹراما بانڈنگ ہوتی ہے. اس میں لوگوں کا جو ہے ٹیمپریری جو سیٹسفیکشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بس فزیکل نیڈس کو فلفلمنٹ کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. سو یہ سارے کائنڈ آف ریلیشن شپس آپ کی جینزیز جو ہیں اس کے اندر ہیں. اس حقیقت کو لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جب کوئی آ کے بات کرتا ہے تو اس کو بیشنگ کرتے ہیں. یہ وہ بیشنگ ہے جو ہمیں اس اسٹیج پہ لے کے آئی ہے، کیونکہ آپ سننے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ کے یہ مسئلے ہیں، آپ نے ان کو ختم کرنا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بچے نو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بھی یہی ہے. آپ کو نہیں پتہ یہ باتیں. آپ نے اس کو مطلب آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے ایون کیا کریں پھر؟ کیا دور رکھے اپنے بچوں کو ان یونیورسٹیوں سے، بالکل ان کالجز سے؟ بالکل. پھر آج تو گزارا نہیں ہے نا کہ اگر آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی، تو ہر یونیورسٹی آلموسٹ جو ہے وہ کو ہے، تو کیا
लड़कों से दूर आना रखें। आप देखें कि यूरोप और अमेरिका और जितने डेवलप्ड कंट्रीज थे ना, दे वर द वंस जिन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपन किया था। मगर आप देखें कि इल्म आज भी उन्हीं मुल्कों के पास ज़्यादा है, रिसर्च आज भी उन लोगों के पास ज़्यादा है, इन्वेंशंस आज भी वहीं पे ज़्यादा हो रही हैं। मतलब क्या है इस बात का कि आपने अपने बच्चे की ज़हन साजी, फिर से ट्रेनिंग की बात है, उसको उसके गोल्स को बताना है, उसको आपने ज़िंदगी सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है। अब माँ बाप के पास बच्चे बैठना पसंद ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पुराने ज़माने की बातें करते हैं। एक्चुअली हाँ, तो वो नहीं पसंद करते, वो वो टाइम आप सारा अपने मोबाइल को दे रहे हैं। जब आप बच्चों को कुछ चीज़ों के ऊपर सेट कर देंगे कि ये ही रूल्स हैं, आप बच्चे को टीवी दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टीवी के ऊपर, अगर आप उसको मोबाइल चाहिए तो आप टीवी आज तो हर घर में टीवी बंद है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, बंद पड़े। बिल्कुल ऐसे। आप 10 इयर्स और 11 इयर्स के बच्चे को जो है अपने मतलब माँ या बाप जो भी अपने सामने टीवी लगा के देखे, उसने जो भी फिल्म देखनी है जैसे जो बच्चों की होती हैं वो लगा के दें, उसको दिखाएं उसको, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका बच्चा क्या कर रहा है। जब अपना बच्चा अपने कमरे में बैठा हुआ चीज़ें कर रहा होता है और आपकी बीइंग पेरेंट्स उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है तो वो जो मर्जी करता रहे। आपको अपने बच्चे की एज का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें हों। देन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे तो आजकल बच्चों, ये जो हमारी ये वाली जो यूथ है अभी की, इसके इश्यूज जो हैं वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा। मैं एक दिन आपसे पहले भी शायद बात कर रही थी कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शादियाँ नहीं हो रही, शादियाँ नहीं होंगी। आप देखेंगे कि लोग, फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, शादियां नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि सिचुएशनशिप है, क्योंकि लिविंग है एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट है लोग। और फिर आपने अपनी जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको कौन सा शादी का ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया कि जिससे इंस्पायर वो होके शादी करेंगे? ये तो बहुत खतरनाक बात है। जो ताहिरा माहिर नफ्सियात हैं, बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं, एक वसी तजर्बा रखती हैं और ये कह रही हैं कि जी शादियां नहीं होंगी, ये सिचुएशनशिप, ये फ्रेंड विद बेनिफिट्स, ये तो तबाही है। एग्जैक्टली। सो यू रियली नीड टू टेक द चार्ज। माँ बाप को खड़े होना है और उनको सीखना है कि उन्होंने बेहतर तौर पे अपने बच्चे के साथ कैसे ताल्लुक़ रखना है, कैसे उसको गाइड करते जाना है। शादियां तो चल भी नहीं रही हैं अब जो हो रही हैं, इसी वजह से नहीं चल रही, इसी वजह से नहीं चल रही कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है वो अगर मतलब आपको एक चीज़ पसंद नहीं आई, आप उस चीज़ को रिजॉल्व करने की बजाय आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। टॉलरेंस नहीं है आपका, आपका पेशेंस ख़त्म हो चुका हुआ है। इवन यू वोंट बिलीव कि एक मेरा क्लाइंट आया तो उसने मुझे कहा कि मेरी वाइफ जो है ना, शी इज़ नॉट रेडी टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप्स विद मी। तो मैंने कहा व्हाई इज़ दैट सो? वो जेनजीस में से जो है ना, दिस वाज कि वो जेनजीस में से तो है ना, दे डोंट वांट टू, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। ये नहीं मतलब रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एट ऑल, ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप्स की, कमिटमेंट्स नहीं है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये वाली जनरेशन हमारी शायद टेक्नो एक्टिव तो बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और वो भी टिकटॉक की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, एआई में बहुत आगे है। आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते इस चीज़ में, मगर दे आर वेरी लो इन सोशल रिलेशनशिप्स, दे आर वेरी लो इन डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस उन्होंने कैसी अपनी जो है वो डील करनी है। दे आर वेरी बैड इन देयर इमोशनल एक्सप्रेशंस, एक्सट्रीम्स हैं या कुछ भी नहीं है, या एक्सट्रीम्स हैं। दे आर वेरी बैड इन दिस के जी इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा, एक चीज़ दिमाग में आ गई है बस उसको अभी कर लेना है, करते जाना, और उसका कोई जो है वो नहीं देखना। ये इसको आप कहते हैं कूल दिखना है आपने, इस तरह करके वो दिस इज द साइन ऑफ दिस जनरेशन जो आपको नजर आती है, हम कूल दिख रहे हैं। तो वो कूल लगने के चक्कर में हम सब कुछ खत्म कर चुके हुए हैं पीछे, और आपकी रिलीजियस टीचिंग्स देखिए बहुत नीचे जा चुकी हैं। सही कहा आपने, ये बहुत चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करें। ताहिरा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे ताहिरा ने मुझे हैरान भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शादियाँ नहीं होंगी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल। क्यों नहीं होंगी? ज़रूरत नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी।
اور ضرورت اس لیے نہیں رہے گی کہ ضرورت پوری ہو رہی ہوگی وداؤٹ کمٹمنٹ, وداؤٹ بینگ انٹو اینی کائنڈ آف بڑا خرچہ, ذمہ داریاں, بچے, یہ سارا کچھ کیے بغیر آپ کی چیزیں پوری ہو رہی ہوں گی. تو آپ دیکھیں گے کہ سچویشن شپ جو ہے یا جو لیونگ ہے یا فرینڈس ود بینیفٹ ہے یا ہک اپس ہیں آپ کے, یہ آج کے ریلیشن شپس ہیں آپ کے. ان سے ہم نے آپ پوچھیں کسی ماں باپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا, تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہماری اگلی جنریشن کس ڈائریکشن میں ہے. ہم غلط ہیں یار, ہمیں نہیں پتا. میں خوفزدہ ہو گئی ہوں اس لیے ان باتوں سے. تو بالکل ہونا چاہیے, خوفزدہ ہونا بنتا ہے ہمارا کہ ہم آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. یہ تو تباہی کے راستے ہیں, بالکل تباہی کے راستے ہیں. بیکاز انا دیکھو, کسی ایک خاندان میں کچھ ایسا ہو جاتا تھا نا تو وہ چپ سی لگ جاتی تھی. ہاں بالکل, کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا, دوسرے گھر تک بات نہیں جانے. اب یہ سچویشن شپ اگر ہر جگہ ہی چلے گی تو پھر چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں, میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ کلینک پہ آ کے لوگ کہیں گے کہ ہم سچویشن شپ میں تھے نا. اچھا وہ سچویشن شپ کیا تھی؟ ٹراما بانڈ تھا, پچھلا ریلیشن شپ ختم ہو گیا تھا, اس کا بھی پچھلا ریلیشن شپ ختم ہوا تھا, اینڈ دین وی جسٹ ہکڈ اپ. اور وہ چیزیں جو اس طرح سے, یہ چیزیں ہیں بہت زیادہ. اور پھر آپ کے, کیونکہ جو ایک میں بڑا ایک آئی اوپنر دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پچھلے جو میرٹل انسٹیٹیوشن تھا نا, اس نے کوئی بہت اچھی اگزامپل سیٹ نہیں کی ہوئی. یہ آپ مجھے برا کہہ لیں گے, میں ویسے ایگری نہیں کروں گی. ہمارے ماں باپ تو بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے رہے. یس ہمارے ماں باپ, مگر وہاں وائلنس بہت تھا, وائلنس بہت تھا. میں نے نہیں دیکھا. یس نہیں, میں نے نہیں دیکھا. اگر میں نے یا میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں, بڑی اچھی زندگی گزاری ہے. مطلب میرے فادر تو انتہائی کوئی تابعدار ہسبینڈ تھے, میرے ابا بھی انتہائی کوئی تابعدار ہسبینڈ تھے. ایگزیکٹلی, بہت اچھی زندگی. مگر یہ آپ اور میں ہیں صرف آٹے میں نمک کے برابر. آپ ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو ان ہیپی میرجز آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی. یہ میرے لیے بھی آئی اوپنر ہے. پسند کی شادی کر کے بھی, یس, یہ میرے لیے بھی آئی اوپنر ہے. اب تو پابند کیا جاتا ہے نا بچوں کو کہ اچھا بھائی اب پیرنٹس خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لو اپنی مرضی کی شادی. اس کے بعد بھی بالکل, بیکاز لیونگ ٹوگیدر ان اے ریلیشن شپ وچ از کمیٹڈ, ہیونگ ریسپانسبلٹیز انٹائرلی ڈفرنٹ, ڈیٹنگ سمبڈی, یہ بالکل بہت ڈفرنٹ ہے. کیا آج کی بچی ہسبینڈ کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی؟ ذمہ داری ہے کیا؟ میاں بھی نہیں لینا چاہتا. ایک شوہر جو ہے نا, نے دیکھے میرا بھی شوہر ہے, اس کو صرف میرے سے کیئر چاہیے, اٹینشن چاہیے. بس یہ چاہیے کہ جب وہ دفتر سے آئے تو میں تھوڑا سا ٹائم اس کے پاس بیٹھوں, اس کا کھانا پوچھوں, اس کے کپڑے ریڈی ہونے چاہیے, میں اس کو ٹائم دوں, بس الحمدللہ آئی ایم ہیپی. نہیں اور کچھ چاہیے. بالکل. لیکن آج کی عورت کو اپنی چیزیں بھی چاہیے. اس کو چاہیے کہ ہسبینڈ کا ایموشنل جو ہے ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ ٹائم آپ کو دے, وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے, موبائل کے اوپر دوسری آنٹیوں کے ساتھ باتیں نہ ہو رہی ہوں. تو جو کہ ہو رہا ہے جو میں جو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. کیسے پتا چلے گا آپ کا ہسبینڈ دوسری عورت سے بات کر رہا ہے؟ جب آپ کے پاس بیٹھا ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. جب آپ کے پاس بیٹھا ہوا اس کے لیے موبائل زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ دونوں ایک بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے آپ اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں. عورت بھی ایسے ایگزیکٹلی, وہ کون سی دنیا ہے جو آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ موبائل میں تلاش کر رہے ہیں, رادر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, رادر اسپینڈنگ گڈ ٹائم ود ایچ ادر. اور یہ آئی کلیم اٹ کہ یہ مور دین 60% میرٹل ریلیشن شپس میں ہوتا ہے. سیریسلی تباہ ہو جائیں گے گھر. طاہرہ تباہ کیا ہو رہے ہیں نا, ہو رہے ہیں گھر تباہ. آپ سوچ نہیں سکتی کہ کس کس طرح کے کلائنٹس کلینک پہ آتے ہیں یار. بیبیاں رو رہی ہوتی ہیں, بندے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. موبائل تباہی ہے, بند کر دے. بالکل نہیں تباہی موبائل, سوشلی کٹ ہو جائے. اس کا یوز پلیز سیکھیں, ریلیشن شپس کی رسپیکٹ سیکھیں, ریلیشن شپ کی رسپانسبلٹیز کو ایڈمٹ کریں, ان ریلیشن شپس کے اوپر ٹائم انویسٹ کریں. آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, ٹائم انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ایموشنز انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. شوہر کے پیسے نہیں چاہیے خاتون کو؟ چاہیے, کیوں نہیں چاہیے. اچھا, کس عورت کو آپ نے کہا پیسہ انویسٹ نہ کریں, ٹائم انویسٹ کریں. دیکھیں آدمی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری اگلی جنریشن کو اس طرف لے گئی ہوئی ہیں نا. لڑکوں کو ہم نے کمائیوں کی طرف لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ اس کمائی کے ساتھ تم نے ایک اچھا شوہر بھی بننا ہے, ایک اچھا باپ بھی بننا ہے, اور ایک اچھا بھائی اور بیٹا بھی بننا ہے. ہم نے صرف کمائی اس کی ذمہ داری بنائی ہے, which is bringing us to this stage کہ ہم نے وہ ٹریننگ جو ایکچولی ہونی چاہیے تھی ایز این انڈیویجول,
وہ چھوڑ کے صرف ہم نے ایک کمانے والی مشین کی ٹریننگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اب وہ کما تو رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے پھر؟ تو اب جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ سارا دن خیر آپ کی باتوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، خواتین باہر جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ہم لوگ بڑی رسپانسبلٹی سے کام بھی کرتے ہیں، اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھی خواتین بھی موبائلوں پہ لگی ہیں، گھر بیٹھی خواتین بھی افیئرز چلا رہی ہیں، چلیں گے افیئر، لیکن جب آپ کا شوہر آپ بار شادی شدہ خاتون کی افیئر چلا رہی ہے، چلائے گی کیونکہ اس کو اپنے شوہر سے ٹائم نہیں مل رہا، اس کو اپنے شوہر سے محبت نہیں مل رہی، اس کو اپنے شوہر سے ایموشنل کنیکشن نہیں مل رہا، پیسے مل رہے ہیں، چلائے گی. کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی نا کچھ نیڈز ہوتی ہیں، عورتوں کی نیڈز جو ہیں وہ ایموشنل زیادہ ہیں. آپ خود دیکھو کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کا بھی ٹائم نہ ہو کیونکہ وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، اور موبائل پہ ہی لگے ہوتے ہیں یوزلی، موبائل میں ہر ایج میں چاہیے ہوتا ہے. ایک 45 سال کی عورت اگر اب کسی اور ریلیشن شپ میں ہے، اس کو اس ٹائم بھی اپنی تعریفیں چاہیے، یہ ضرورت ہے. جیسے آدمی کو فزیکل ریلیشن شپ چاہیے، وہ تو 95 سال کی عمر میں بھی چاہیے یار. ہم کیوں ڈینائی کریں گے کہ یہ کسی کی ضرورت ہے؟ اگر وہ ضرورت آپ پوری کریں گے تو کوئی اور کہیں کیوں جائے گا؟ اور اگر آپ وہ ضرورت آپ نہیں پوری کر رہے تو لوگوں کو جہاں سے چیزیں ملتی ہیں لوگ وہاں موو کرتے ہیں. ہر بندہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ جی اپنی ساری چیزیں، یا پھر ایک اور سچویشن آتی ہے جس میں آپ اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہوں، پھر آپ جائیں اور وہ اس وقت ہم بڑھاپے میں ہوتے ہیں، 60 سال ہماری عمر ہوتی ہے، 35 سال ہماری شادی کو ریلیشن ہو چکا ہوا تھا اور ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. یہ کیسز بھی آ رہے ہیں. 35 سال کی شادی کے بعد بیوی کہتی اس کی شکل ہی نہیں دیکھوں گی، اس بندے نے ساری زندگی مجھے اس طرح سے رکھا ہے. تو یہ الارمنگ ہے، یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں، کیونکہ ہم جس طرح سے ہم ایک ایسی قوم تھے جو کہ اپنے فیملی سسٹم کے اوپر پہچانے جاتے تھے. میرٹل انسٹیٹیوشن ہماری اسٹرینتھ تھا. ہم بڑے مطلب ایون جوائنٹ فیملیوں میں لوگ اتنا خوشحال رہتے تھے. ایگزیکٹلی بڑی، اب وہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پرابلمس کو صرف انڈر دا کارپٹ کیا ہے، ہم نے ان کے اوپر کام نہیں کیا. نوجوانوں کی طرف آتے ہیں جی، واپس بریک کے بعد آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. طاہرہ رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتہائی انفارچونیٹ وہ چیزیں جن کو ہم انتہائی اقدام کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کے ساتھ شو کیا تھا، ہم نے بات کی تھی کہ سوسائڈ کی ضرورت کب آتی ہے، کب لوگ تو وہ تھاٹ سے کام شروع ہوتا ہے، پہلے سے پریپریشن ہو جاتی ہے، ایک فیز سے آپ گزرتے ہیں، بٹ یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے خاص طور پہ نوجوانوں میں. کیوں؟ ہاں نوجوانوں کے لیے پلیز آپ جینزیز یوز کریں کیونکہ وہ اس کو زیادہ آسانی سے اس کے ساتھ جو وہ آسانی ہو جاتی ہے، ایفیلیٹ بھی کر لیتے ہیں اور ریلیٹ کر لیتے ہیں. بیکاز آپ کی ایموشنل ٹریننگ نہیں ہے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا گیا ہے. میں پھر کہوں گی ہماری ٹریننگ نہیں کی جاتی تھی ایموشنلی. نہیں، ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا جاتا تھا، ہماری باتیں نہیں مانی جاتی تھیں. یہ ایموشنل ٹریننگ کہہ رہی ہیں. آف کورس ہمیں اسٹریس کو ڈیل کرنا سکھایا جاتا تھا، ہمیں مشکل ہم نے نہ سن کے نہ کی عادت تھی، یہ چاہیے نہیں بس ٹھیک ہے. تو ہمیں فیلیئرز میں سے گزارا جاتا تھا. ایگزیکٹلی ہمیں جو ہے وہ آپ کو ٹائم آؤٹ دیے جاتے تھے، سزائیں ملتی تھیں اماں ابا سے، ساری ٹریننگ ہوتی تھی ہماری، اور پھر کہیں جا کے ایک پیار اور محبت والی بات بھی ہو جاتی تھی. وہ ساری چیز اس جنریشن کی جو ہے، آپ یوں سمجھو کہ آپ نے اس کو نہ تو کی نہیں، آپ نے نہ نہیں کی، آپ نے اس کو اسٹریس کو ڈیل کرنا نہیں سکھایا، فیلئر کو ڈیل کرنا نہیں سکھایا، ایموشنل ریفیوزلس جو ہوتے ہیں آپ کے ریجیکشن کو ڈیل کرنا آپ نے نہیں سکھایا، کیونکہ آپ نے یس 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 کیا ہے. تو پھر جب آپ کی ٹریننگ اس چیز کے اوپر ہوئی ہے تو پھر اب آپ جو سوسائڈس کی بات کر رہی ہیں کہ سوسائڈل ٹینڈنسیز اس جنریشن میں زیادہ، بیکاز دے کین ناٹ ٹیک دا نو، دے کین ناٹ ٹیک اٹ کہ جی میرے ابو جو ہیں وہ مجھے اس چیز سے منع کیوں کر رہے ہیں، مجھے اب ساری زندگی تو کیا نہیں، اب کیوں کر رہے ہیں، اب کیوں یہ ہو رہا ہے. میں اگر وہ گریڈ اس کے حساب سے نہیں لے کے آیا جہاں پہ میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا تھا، یا لوگ مجھے ایک معصوم لڑکا جو ہے وہ سمجھتے تھے یا لڑکی سمجھتے تھے، تو وہ کیا چیز ہے جو کہ مطلب اب میں وہ نہیں ہوں. میری سیلف آئیڈینٹیفیکیشن آنیسٹلی اس جنریشن کی سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ بڑی فریجائل ہے، بہت فریجائل ہے. چھوٹی سی بات تنقید کے اوپر کرٹیسزم کو نہیں لے پائیں گے فوراً، اور اس کے نتیجے میں آپ کا ایموشنل ڈسٹربنس آئیں گی، آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی آئے گی، بیکاز آپ کا سیلف کانفیڈنس شیک کر جاتا ہے.
اینڈ دین یو کین لیڈ ٹورڈس اے سوسائڈ ایز ویل، جو کہ ہمیں آج کل نظر آ رہے ہیں. ایموشنل جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ڈیفیکلٹ ایموشنس کو یا آپ نے اپنے ایموشن جو ہے ان کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے، آپ کا وہ بیلنس ہی نہیں ہے کہیں پہ. دیٹ از وائی دس جنریشن از گوئنگ ٹورڈ سوسائڈ. جو کمپٹیشن اس وقت مارکیٹ میں ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. وہ ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے، وہ ان ہیلدی کمپٹیشن ہے جو کہ خوبصورتی میں ہے، فالوورز میں ہے، جو کہ میرے کتنے پکچر کے اوپر لائکس نہیں آتے، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، میری پکچر پہ کسی نے کامنٹ نہیں کیا، لوگ اس چیز کے اوپر یہ آپ کے میں نے ایکچولی لوگوں کو دیکھا، میں اگری کر رہی ہوں 100% اگری. یہ ہمارے معیار بنے ہوئے ہیں کہ ہاؤ دس از وی آر لوکنگ آور سیلف بائی دس کہ جی ہمیں کتنے لائکس، ہم خوبصورت کتنے لگ رہے ہیں، لائکس کتنے آئے ہیں، میری تصویر پہ کتنے لائک آئے ہیں، میری ویڈیو پہ کتنے لائک آئے ہیں. ہم ناراضگیاں شو کرتے ہیں، تم نے میری پکچر کے اوپر کامنٹ کیوں نہیں کیا تھا، تم نے میرا اسٹیٹس دیکھا، تم نے یہ آپ دیکھو کہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ آج آ کے ڈیجیٹلائز ہو. ایلوژن نہیں ہے سب، ڈیلوژن نہیں ہے، ایلوژن کہہ سکتے ہیں. ایلوژن ہی کہہ رہی ہوں میں، ایلوژن نہیں ہے. یہ روشنی ہے چکا چوند جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہ جو سارے ٹک ٹاک پہ دکھا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں، نوجوان دکھا رہے ہیں یہ گاڑی سے اتر رہے ہیں، یہ ایک ساتھ ایک لڑکی ہے، اور آپ دیکھو کچھ عرصے بعد ان کے پھر انفولڈ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ ایسے نہیں تھا، یہ تو ایسے تھا. مگر کیونکہ اس وقت تک وہ اپنی اتنی ہمدردی جو ہے یا وہ اتنا اپنا جگہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے جھوٹ کو بھی سچ اور سچ کو جھوٹ جو ہے وہ اس میں ڈفرینس کرنا آپ کے لیے مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے نا. جس طرح سے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا بہت ساری یونیورسٹیز کے اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ایون بہت ساری یونیورسٹیز تو رپورٹ بھی نہیں کرتی ہیں اور ان میں کافی بڑی یونیورسٹیز اور فیمس یونیورسٹیز ہیں. ایون کچھ کیفیز کے اوپر اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ ینگ بچوں نے جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کیا ہے. اور اگر آپ ان کی وہ دیکھیں اس سوسائڈ کمٹ کرنے سے جو اٹیمپٹ کیا ہے یا سوسائڈ کر لیا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا تھا تو موسٹلی جو جن لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ موبائل پہ کہیں بات کر رہے تھے، وہ موبائل کے اوپر کہیں لگے ہوئے تھے اور وہ کچھ ہو رہا تھا، کوئی کمیونیکیشن میں بھی چل رہی ہوگی، کچھ ہو رہا ہوگا. دیٹ ہیز لیڈ ٹو دیٹ پوائنٹ. اور الٹیمیٹلی وہ جو چیزیں سو وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ ہر چیز اتنی پرسنلائز نہیں، وہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہے. ہر چیز کو ہم اپنے اوپر اٹیک جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر اٹیک آ گیا ہے، میرے اوپر اٹیک ہے، یہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا. دیٹ از اوور سینسٹیو ہے بہت. تو یہاں سے پھر پیرنٹس کی بات اگین آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا. اپنے بچوں کو نہ سننے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کی ٹریننگ اس طرح کی کریں کہ ان کو پتا ہو کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا. صرف انہوں نے چڑھتے ہی نہیں جانا، جب آپ چڑھتے چلے جاتے ہیں پھر اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. اس کو ہم سوسائڈ کہتے ہیں. جب بچہ آپ کا چڑھنے کو ہی دیکھتا ہے، اوپر 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 جاتا جائے گا، پھر وہ خودکشی کرے گا. اپنے بچے کو مشکل وقت سے گزارنا سکھائیں، اپنے بچے کو نہ سکھائیں، اپنے بچے کی وقت کے ساتھ ضرورت کے ساتھ جو ٹریننگ ہے جس ایج میں جو اس کو بتانا ہے وہ بتائیں. ادروائز خود بتائیں. وہی یہ موبائل فون نہ بتائے آپ کے بچے کو، اس کی ہر سٹیج کی نیڈ کو خود پورا کریں، ہر چیز اس کو خود بتائیں. ایکسٹرا ہاتھ میں کھلا پیسہ دیں گے تو وہ تباہی کی طرف جائے گا، گاڑی دے دیں گے وہ تباہی کی طرف جائے گا. ہر سٹیج کی کچھ ڈیمانڈ ہے. پیرنٹنگ بہت اہم ہے، یہ سیکھ لیں. اپنے بچے کو ٹائم دینا شروع کر دیں. اگر اپنے بچے کو اکیلا چھوڑیں گے، آپ اکیلے لگے رہیں گے، یہاں ماں اپنے افیئر میں لگی ہے، باپ اپنے افیئر میں لگا ہے اور بچہ بس ہاتھوں سے نکل گیا ہے، یہ تباہی ہے. اس کو کنٹرول کر لیں. بہت بہت شکریہ طاہرہ رباب آپ کے وقت کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.